نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. Honorable teacher and my dear friends, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر کچھ باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا ہے. میرا ٹاپک ہے توہمات، وہم اور بیڈ اومر، تطیر. آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بنا سوچے سمجھے ایسے باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ وہم اور اندھ وشواس پر. پہلا، توہمات، وہم. سب سے پہلے بات کرتے ہیں توہمات یعنی وہم کی. وہم کا مطلب ہے بنا کسی دلیل کے کسی بات کا ڈر یا غلط تصور دل میں پیدا کر لینا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کام خراب ہو جائے گا، کسی نمبر یا دن کو منحوس سمجھنا، یہ سب صرف وہم ہے. اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ آل عمران 3:122. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یقین اللہ پر ہونا چاہیے. اگر ہم ہر بات میں اللہ پر توکل کریں تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. سیکنڈ ہے بیڈ اومن، تطیر. اب دوسرا ٹاپک ہے بیڈ اومن، جسے عربک میں تطیر کہتے ہیں. تطیر کا مطلب ہے کسی چیز، شخص یا واقعے کو بدنصیبی کی نشانی سمجھنا. مثال کے طور پر سفر سے پہلے کسی کو دیکھ کر کہنا کہ آج کا دن خراب جائے گا، کسی پرندے یا آواز کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ یا دن کو انلکی کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو سختی سے منع فرمایا. لا عدو ولا تیارہ. بیڈ اومن لینا شرک کی ایک قسم ہے. سنن ابو داود اینڈ جمیل الترمذی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدے رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز خود سے نقصان یا فائدہ پہنچاتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک مسلم کا یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے اور تقدیر سے ہوتی ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام ہمیں وہم، اندھ اور بیڈ اومن سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، قرآن اور سنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور ہر فیصلے میں اللہ سے مدد مانگ کر لینا چاہیے. May Allah make us among those who trust only Him and protect us from all false belief. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز دوستوں، آج ہم ایک ایسی بیماری پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے سماج کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے. وہ بیماری ہے توہمات، سپرسٹیشنز، بدشگونی، بیڈ اومنز کی. ہم میں سے اکثر لوگ جانے انجانے میں ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی نے کہہ دیا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو نقصان ہو جائے گا، کسی نے دکان کے باہر نیمبو مرچی ٹانگ دی تاکہ نقصان نہ ہو. آج ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ بات ایمان کے لیے کتنی خطرناک ہے. دوستو، کسی چیز دین یا انسان کو اپنے لیے منحوس سمجھنا کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عادت پرانے زمانوں کے کافروں کی تھی. سورہ الاعراف آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب فرعون کی قوم پر کوئی مصیبت آتی تو وہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بدشگونی کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے،
اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا نصیب تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اس آیت کی سے یہ لیسن ملتا ہے کہ کسی انسان دین یا چیز کو منحوس سمجھنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 18 to 19 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ ایک بستی کے لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو منحوس کہا تو نبیوں نے جواب دیا طائرکم معکم، یعنی تمہارے بدشگونی تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ میرے عزیزو، سپرسٹیشنز اور ڈر کے سب سے بڑا علاج ہے توکل۔ جب ہماری ایمان اس بات پر پکا ہو جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے تو دل سے سارے جھوٹے ڈر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ تفسیر، یہ آیت ہر قسم کے ڈر کو دل سے نکال دیتا ہے۔ اس میں صاف حکم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نے وہ اپنی تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ لیسن، ہمیں اس آیت سے یہ لیسن ملتا ہے جب آپ کا ایمان اس بات پر پکا ہو جاتا ہے تو آپ کا تعویذ کرتے جادو کرتے ڈر اور منحوسیتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسلام ہمیں وہم سے نکال کر حقیقت کی طرف لاتا ہے۔ وہ ہمیں مخلوق کے ڈر سے نکال کر خالق اللہ کی محبت میں لاتا ہے۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد پرومس کریں، ہم کسی دن، تاریخ یا چیز کو منحوس نہیں سمجھیں گے، اپنے دلوں کو تعویذوں اور توہمات سے صاف کر کے صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ جب بھی دل میں برا خیال آئے گا اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر قسم کی شرک اور بدشگونی سے بچائے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی بات ایک سوال سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ایک کالی بلی ہمارا راستہ کاٹ دے تو کیا ہماری قسمت بھی اس کے ساتھ سڑک پر پار کر جاتی ہے؟ اگر صبح صبح کوئی چیخ دے تو کیا ہمارا دن خراب ہو جاتا ہے؟ تو کیا ہم اپنے کام روک دیتے ہیں؟ اور اگر کسی گھر میں شیشہ ٹوٹ جائے تو کچھ لوگ ایسا دیکھتے ہیں جیسے شیشہ نہیں، پورا مستقبل ٹوٹ کر زمین پر گرا ہوا ہو۔ لوگ کہتے ہیں آج نیا کام مت شروع کرو فلانے دن، کیونکہ دن ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا فلانے نمبر میرے لیے انلکی ہے، اور کبھی تو گھروں میں یہ بھی سنا ہوگا صبح صبح فلانے شخص کا چہرہ دیکھ لیا، پتہ نہیں آج کا دن کیسے گزرے گا۔ ذرا سوچئے، ایک بیچارہ انسان صبح اٹھ کر اپنا چہرہ دیکھنے سے پہلے دوسروں کا چہرہ دیکھ کر اپنا دن ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہ باتیں سننے میں کبھی مزیدار لگتی ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت گہرا مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ توہمات یعنی بے بنیاد خیالات اور ایسے عقیدے جن کی کوئی حقیقی یا شرعی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن انسان انہیں اپنی زندگی اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے دیتا ہے۔ اور کسی چیز کو برا شگون سمجھنا عربک میں طیارہ کہلایا جاتا ہے۔ لیکن آج کا میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کالی بلی بدقسمت ہے۔ میرا اصل سوال یہ ہے، جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو ہم اصل میں کس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کس نشانی پر؟ کسی نمبر پر، دن پر، یا اللہ پر؟ تو دوستو،
توہمت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے کالی بلی دیکھی اور ڈر گئے. توہمت اس وقت ہمارے دل میں جگہ بناتی ہے جب ہم کسی ایسی چیز کو اپنے فیصلوں کا مالک بنا دیتے ہیں جسے اللہ نے کبھی ہمارے مالک نہیں بنایا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہوا اسی لیے وہ ہوگا، یہ دیکھا اسی لیے کچھ برا ہوگا، یہ دن ہے اسی لیے کام نہیں ہوگا. لیکن اسلام ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتا ہے. واقعہ سبب ہو سکتا ہے لیکن تقدیر کا مالک صرف اللہ ہے. ایک مومن کو دنیا میں اسباب نظر آتے ہیں لیکن اس کا دل مسبب الاسباب کو جانتا ہے، یعنی جو اسباب پیدا کرنے والا ہے. ہم بارش کے لیے بادل دیکھتے ہیں لیکن مومن جانتا ہے کہ بارش کا حکم اللہ دیتے ہیں. ہم دوا لیتے ہیں لیکن شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم سبب کو دیکھتے ہیں لیکن یقین اللہ پر رکھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرعون کی قوم کا ذکر کرتے ہیں. جب ان پر کوئی مشکل آتی، جب انہوں نے کوئی برا واقعہ پیش آتا تو وہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہیں کوئی بری حالت پہنچتی تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بدشگونی کا سبب قرار دیتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو ان کا شگون اللہ کے پاس ہے. سورہ الاعراف 7:131. یہ صرف ایک پرانی قوم کی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے. جب مشکل آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم رک کر اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ یا ہم فوراً کہتے ہیں میری مشکل کی وجہ وہ دن تھا یا پھر وہ نمبر تھا؟ انسان کا اپنی غلطی کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے، اس لیے کبھی کبھی وہ اپنی غلطی کا الزام ایک بے زبان جانور یا پھر بلی پر لگا دیتا ہے. لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے مشکل کا سبب ڈھونڈنے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف دیکھو. رسول اللہ نے فرمایا بیڈ اومن لینا شرک ہے. جمیع الترمذی 16:14. یہ حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں جگانے کے لیے ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا دل بہت قیمتی ہے. اس دل میں اللہ کا یقین ہونا چاہیے، نہ کہ ہر گزرتی ہوئی نشانی کا خوف. اگر ایک انسان کا دل ہر چھوٹی چیز سے کہنے لگے اب کچھ برا ہوگا تو وہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کا سکون کھو دیتا ہے. لیکن جب وہی انسان کہتا ہے جو میرا رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، تو اس کے اندر ایک ایسی عجیب سی طاقت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے میں ہر نشانی سے نہیں ڈروں گا، میں ہر وہم کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، میرا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوستو اب ذرا تصور کیجئے، ایک طرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف مکہ کے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کا پیغام دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں. اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ بت بنانا رکھے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت انہیں فائدہ دے سکتی ہے، نقصان سے بچا سکتی ہے اور ان کی مشکل دور کر سکتی ہے. لیکن قرآن نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے بھلا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ سورہ زمر 39:38. نہیں، دنیا کی کوئی چیز اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی. اور یہی سے توہمت کا سب سے بڑا جواب ملتا ہے. اگر کوئی چیز خود اپنے لیے فائدہ یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتی تو پھر ہم اس سے اپنی قسمت کا مالک کیسے بنائیں؟ اب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم توہمت کو صرف کالی بلی اور اللہ کی نمبرز تک سمجھتے ہیں، لیکن توہمت ایک اور چہرہ ہے. کبھی ہم اپنے بارے میں بھی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، میری زندگی میں ہمیشہ برا ہی ہوگا، میرے لیے کچھ اچھا لکھا ہی نہیں ہے، میرا فیوچر خراب ہے. لیکن آپ نے اپنا فیوچر دیکھا کب ہے؟ آپ نے کیسے پتا کہ کل کیا ہوگا؟ آپ کو کیسے پتا کہ جس دروازے کو آپ بند سمجھ رہے ہو اللہ اس کے پیچھے تو آپ کے لیے چھپا کر کچھ بیٹھے ہے؟ شاید جس چیز کو آپ اپنی سب سے بڑی مشکل سمجھ رہے ہو وہی کل آپ کی سب سے بڑی کہانی بن جائے. آپ کل نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور کبھی کبھی اتنا یقین ایک ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے کافی ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محنت ہی نہ کریں، توکل کا مطلب کوشش میری، دعا میری اور نتیجہ اللہ کا. قرآن میں فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو،
سورہ المائدہ 5-23، یعنی آپ اپنی طرف سے دروازہ کھٹکھٹاؤ، آپ محنت کرو، آپ دعا کرو، اور آپ اپنی پوری کوشش کرو، اور پھر جو دروازہ کھلے اس پر شکر کرو، جو بند رہے اس پر صبر کرو، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے کون سا دروازہ تو آپ کے لیے رحمت ہے اور کون سا دروازہ آپ کے لیے فتنہ۔ اب آپ تصور کیجئے ایک انسان زندگی کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے آس پاس بہت سی آوازیں ہیں، یہ مت کرو، وہ بیڈ لک ہے، آج مت جاؤ، یہ نمبر خراب ہے، یہ نشانی بری ہے، اور ہر آواز اس کے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر رہی ہے۔ پھر وہ رک جاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون سا امتحان ہے، لیکن مجھے پتا ہے میرا اللہ کون ہے، اور پھر وہ چل پڑتا ہے۔ یہی توکل ہے۔ تو ہر روز اپنے دل سے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے کل کا علم نہیں ہے لیکن میرے اللہ کو ہے، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میرے اللہ کو نظر آ رہا ہے، مجھے اپنے مستقبل نہیں پتا لیکن میرا مستقبل کا مالک مجھے جانتا ہے، اور پھر اپنے خوف کو اللہ کے حوالے کر دینا، کیونکہ توکل ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ توہمت کہتی ہے ڈرو شاید کچھ برا ہونے والا ہے، توکل کہتا ہے گھبراؤ مت، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ توہمت کہتی ہے تم اکیلے ہو، توکل کہتا ہے اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ توکل کہتا ہے آپ کا کل اندھیرا ہے، توکل کہتا ہے جس اللہ نے آپ کا آج سنبھالا ہے وہی اللہ آپ کا کل بھی سنبھال سکتا ہے۔ اور شاید ایک مومن ایک دل کا سب سے خوبصورت یقین ہے، مجھے اپنا کل نہیں پتا لیکن مجھے اپنے رب پر یقین ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔